سائمہ جی آپ کے دور میں جب آپ مقابلہ کر کے آئیں خواتین کے ہاں تو رجحان ایک پہلے ہی بڑا ٹف کمپٹیشن تھا, سوشل نارمز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور پھر کمپٹیشن بھی اتنا سخت ہوتا ہے. سو کیا ڈفرینس آپ ان میں اور اپنے آپ میں محسوس کر رہی ہیں انہیں دیکھ کے؟ میں یہ کہوں گی کہ میں نے تو ایکچولی بیچلرز کے بعد اٹیمپٹ دیا تھا, کیونکہ جب ہم گریجویٹ ہوتے تھے اس زمانے میں تو 1.5 سال کا گیپ ہوتا تھا بٹوین دا یونیورسٹی ایڈمیشنز اینڈ دا بیچلر کی فائنلائزیشن ہونے کے بعد. میرے فادر چونکہ خود بیوروکریٹ تھے, ہی واز ان ڈی ایم جی, فرسٹ کامن سے تھے وہ, تو گھر میں یعنی کہ مجھے پہلے ہی سی ایس ایس کا ایک وہ ٹرینڈ تھا, اور میں نے یہ سوچا کہ میں اسی طرح جیسے قاسمی صاحب بتا رہے ہیں کہ بیچ میں ایک اٹیمپٹ دے دوں, اف آئی سیل تھرو تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں ہوا تو دوبارہ اٹیمپٹ دے لیں گے. لیکن وہ پہلی اٹیمپٹ میں ہی پھر آئی گاٹ کلیئرڈ. اور میرے پاس جو سبجیکٹس تھے نا, دے ور اسٹیٹسٹکس اینڈ دے ور امریکن ہسٹری اینڈ دے ور انڈو پاک ہسٹری. یہ مطلب یہ والی چیزیں میرے پاس تھیں, اور ان میں اچھا سکور آیا, خاص طور پہ اسٹیٹسٹکس چونکہ بیچلرز میں میرے پاس تھا تو آئی ہیڈ لائک 96 آؤٹ آف 100. یہ ڈکلائن کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ یہ میرے لیے بھی بہت الارمنگ ہے, اور میں پچھلے 5-6 سال سے اس بات پہ غور کر رہی ہوں, اور somehow I am unable to find the reason کہ نمبر آف پاسنگ کینڈیڈیٹس ہیز ڈراپڈ ڈراسٹیکلی. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریٹرن میں ایٹ لیسٹ 500-700 بندہ ریٹرن میں کلیئر کرتا تھا, چاہے جتنے لوگ بھی اٹیمپٹ کریں. لیکن ناؤ اٹ ہیز اسٹوپڈ سو لو کہ ایک سی ایس ایس میں تو تقریباً 200-250 بندہ پاس ہوا. بچے محنت نہیں کرتے, واٹس دا مارکنگ کرائٹیریا, یہ بھی مجھے نہیں معلوم, کیونکہ اس کا فارمیٹ بھی تھوڑا سا لیٹر. آپ کو لگتا ہے جب آپ کو ماشاءاللہ اتنی سروس آپ کی ہو گئی کہ اب جو جدید آنے والے پاس کر کے بچے بچیاں آتے ہیں وہ ان کا معیار ویسا ہی ہے جیسے آپ کے زمانے میں تھا؟ کیونکہ کسی زمانے میں ایسا بڑا افسر پاکستان نے پیدا کیا, ایسا دماغ پیدا کیا, دنیا بھر کو انہوں نے سرو کیا, بالکل کتابیں لکھی, دانشور ہوئے, ادیب ہوئے. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے ٹیلنٹ تو ان بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے, ان کے پاس ڈگریز بھی بہت سو کے پاس فورن ڈگریز ہیں, لیکن ایک وہ جو ایک ویژن ہوتا تھا, جیسے ہم دیکھتے تھے کہ سینئر بیوروکریٹس ایک لانگ ٹرم ویژن کو لے کر چلتے تھے اپنے ادارے کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے, اس طرح کی چیز somehow we have lost on the way. اس طرح سے نہیں ہے. ہر ایک کو, جیسے ابھی قاسمی بھی بتا رہے تھے کہ انٹرویو میں پاس ہونے کے مطلب جگاڑ بتائے جا رہے ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں پاس ہونے کے جگاڑ بتائے جا رہے ہیں, ریٹرن کرنے کے مطلب وہ کوئک فکسز ہیں چیزوں کے لیے. آگے جاب میں بھی پھر وہی ایٹیٹیوڈ لے کر وہ لوگ آتے ہیں کہ جی بس آج کا دن گزاریں, یہ پوسٹنگ پوری کریں. اس طرح سے تھوڑی سی نا, ایک میں کہوں گی تھوڑی ویژن ہماری اسکویز ہو گئی ہے. اٹس ٹو کنسنٹریٹڈ آن دا پریزنٹ. تو اس سے پھر ایک ظاہر ہے کہ ایک چیز میں جب آپ کے فرق آ جاتا ہے ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ سے اور ایک شارٹ ٹرم سولوشن سے, پھر وہ جو تضاد ہے وہ سامنے آتا ہے, اور اس سے کوالٹی پہ اثر آتا ہے. جی, ڈیبیٹ کا کلچر تو ختم نہیں ہو گیا سائمہ جی, کیونکہ آپ چونکہ ادیب بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں, تو آپ کو چاہے آپ بیوروکریسی میں سرو کریں یا پھر ادیبوں میں, شاعروں میں اٹھے بیٹھیں یا کسی سیاسی غیر سیاسی مباحثے میں حصہ لیں, تو ڈیبیٹ کا کلچر تو بالکل ختم ہو گیا ہے. جی بہت, اور نہ لوگ بانٹتے ہیں علم. ایسے بھی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں اس کو آگے میں تھوڑا بڑھاؤں گی کہ پریکٹیشنرز کے ساتھ انٹریکشن بڑا ضروری ہے ایٹ دی اسٹیج آف کالجز, یونیورسٹیز اینڈ تھرو آؤٹ یور لائف ان آل دا ٹریننگز. وہ آپ کو پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ واٹ از دا گیپ بٹوین کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اور آگے پریکٹیکلی ہو رہا ہے. جہاں تک ڈبیٹ کی بات ہے, ہمارے پورے معاشرے میں انٹالرنس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایون ان بیوروکریسی بھی اگر آپ ایک سینئر سے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پالیسی آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے یہ ڈاؤن سائڈس ہو سکتے ہیں اور اس میں یہ پریکاشنز ہم ایڈ کر دیں, وی آر ناٹ دیٹ مچ کمفرٹیبل اور انکریجڈ ٹو ڈو دیٹ. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ عام سیاسی یا کسی بھی اور موضوع پہ جنرل پبلک میں بھی مباحث کی یا بٹوین دا لٹریری پیپل, تو واقعی گنجائش بہت کم ہو گئی ہے. اور یہ اب عجیب اس کے اوپر ایک قدغن سی لگ گئی ہے جو نظر نہیں آتی ہے, لیکن ڈسکریج کیا جاتا ہے کسی بھی موضوع کے اوپر. اگر آپ ایک کوئی ڈیپ کانورسیشن کرنا چاہیں تو کوئی بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. جی, سینکشنز لگائی جاتی ہیں, مطلب اس کو کوئی کنٹینیو کرنا ہی نہیں چاہتا اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ مشکل باتیں کر رہے ہیں, اور اس طرح سے نا. اور پھر دوسرے لوگ اتنے فکسیٹ ہو گئے ہیں اپنے اپنے آئیڈیاز میں کہ آپ ایک بات کرنا چاہو, اگلا بندہ آپ کو فوراً جو ہے وہ بلاک مطلب کر دے گا نا, مینٹلی بڑے اچھے گہرے دیرینہ تعلقات مباحثوں کی بھیڑ چڑھتے دیکھ, ایسے ہی وہ لوگ جن کا دہائیوں سے تعلق تھا
اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فیس بک پہ انفرینڈ کر دیتے ہیں جی. اور یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بالخصوص شاعر اور ادیبوں کے آئند دنوں بڑا عروج پا رہا ہے. مجھے لگتا ہے شاعر اور ادیبوں کا نظر آ جاتا ہے ورنہ کرتے باقی بھی ہے. سائمہ جی، پاکستان کی 60% زائد آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. آج بھی آنیسٹلی اسپیکنگ لوگوں کے ذہن میں معیار یہ ہے کہ CSS PMS اور پتہ نہیں MD کیٹ کیا ہوتا ہے بھائی، MD کیٹ یا اس طرح کے روایتی شعبوں کو وہ اپنے لیے کامیابی کی ایک معراج سمجھتے ہیں. یہ میرا خیال تھا شاید یہ بدل چکا ہو معاملہ، لیکن ابھی بھی اس بھیڑ چال کی وجہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ میں نے ٹرینڈ دیکھا پچھلے 10-12-15 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی کہ لوگ انجینئرنگ کی ڈگریز لے کے، ڈاکٹریٹ کی ڈگریز لے کے، ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، جابس نہیں ہیں اس طرح سے مارکیٹ میں کہ ان کو مطلب اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں وہ ایز اے ڈاکٹر اور انجینئر. آلٹرنیٹیولی وہ پھر سول سروسز PMS. اب ہمارے پاس تو یہ بھی سچویشن ہے کہ ایون انسپیکٹر لیولز پہ انجینئرز موجود ہیں جو کہ مطلب UET سے اچھے اداروں سے. جی کسٹمز میں موجود ہیں، کیمیکل انجینئرز ہیں، الیکٹریکل انجینئر جو ہیں، مکینیکل انجینئر جاب کر رہے ہیں. جی انسپیکٹر کی جاب کر رہے ہیں. وجہ روزگار نہیں ہے. یہ روزگار کے چونکہ ہماری جابز اس طرح سے کریٹ نہیں ہوئی، انوویشن کی طرف ایز اے سوسائٹی ہمارا رجحان نہیں ہے. جیسی بات ہم کرتے ہیں کہ انوویشن یا ٹیک انوویشن، ان چیزوں کے ساتھ بھی لوگ سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک نوکری کے ساتھ ایک تصور بندھا ہوا ہے کہ بس لگی بندی انکم آتی رہے، ایک لگی وہ نوکری. وہ بھی کچھ ایک جاب سیکیورٹی کا بھی ایک یہاں پہ خاص کلچر ہے. اس کی وجہ سے انوویشن کم ہونے کی وجہ سے اور مارکیٹ کا کمپیٹیبل نہ ہونا ود دا بلجنگ پاپولیشن جو آف دا پیپل ہے. ینگ لوگوں کے لیے جتنی یہاں جابس کے مواقع ہونے چاہیے اس سے زیادہ کم ہو رہے ہیں اور پریشر بہت زیادہ جاب مارکیٹ پہ بڑھا ہوا ہے. کسٹم میں سائمہ آفتاب جو شاعرہ ہیں، دانشور ہیں، وہ پہنچ گئی. کسٹم تو بڑا ڈاڈا محکمہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، کافی اس لحاظ سے تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جیسی تقریباً سچویشن ہے اینٹی اسمگلنگ کو لے کر، اور باقی بھی جو ہماری اسسمنٹ کا کام ہے وہ بھی بہت زیادہ اعداد و شمار کا اور ٹیکنیکل ہے. مگر کسٹم میں چونکہ روایت ہے شاعروں کے ہونے کی، تو مجھے لگتا ہے اس لحاظ سے میں بھی ہاں جی، پروین شاکر صاحبہ ہیں، اختر حسین جعفری صاحب کسٹمز میں تھے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ چلیں ایک یہ بھی نقش قدم بنا ہوا ہے. لیکن یہ بڑا دلچسپ نقش قدم ہے، یہ ایک بڑا دلچسپ اور منفرد ہے کہ آپ ادیب ہوں، شعر کہتے ہوں اور کسٹم میں ہوں، اور پھر آپ بے پناہ جو اسمگل ہونے والی منشیات ہیں ان کے اوپر رولا پھیر رہے ہوں. یہ بڑی اچھی ہاں جی، اس میں پھر وہ تمام جو ہے آج اشعار یاد آتے ہیں جو اس سے متعلق. آپ جی نئی کتاب بھی آپ کی آئی. جی بالکل. تو میرا خیال ہے سنجیدہ گفتگو کافی ہو گئی ہے. قاسمی صاحب بھی چاہ رہے ہیں اپنے ذوق کی وجہ سے کہ آپ کچھ چند اشعار اس کے عنایت کریں کہ کسٹم میں سائمہ آفتاب صاحب ہیں لیکن شاعر بھی کہتی ہیں. کچھ ہمارے ناظرین کے لیے جی میں پیش کر دیتی نئے اپنی کتاب سے. جی آ جاتا ہے خود پاس، بلانا نہیں پڑتا. کیا بات. ملنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہیں پڑتا. بہت خوب. کچھ ایسی سہولت سے مکیں دل میں ہوا وہ، کچھ ایسی سہولت سے مکیں دل میں ہوا وہ، مجھ کو بھی میری ذات سے جانا نہیں پڑتا. بھائی واہ کیا کہنے. اور اس شہر سے اس شہر تلک سیدھی سڑک ہے، ٹھیک، فی الحال تو رستے میں زمانہ نہیں پڑتا. کیا کہنے. بہت خوب. اور یہ خاص رعایت ہے کہ اب دیس میں اپنے غم مفت میں ملتا ہے، کمانا نہیں پڑتا. کیا حسب حال ہے. پھر سے کہیے. یہ خاص رعایت ہے کہ اب دیس میں اپنے غم مفت میں ملتا ہے، کمانا نہیں پڑتا. اور ایک اور حسب حال دیکھیے گا کہ اب لوہا اگاتے ہیں درختوں کی جگہ ہم. اب لوہا اگاتے ہیں درختوں کی جگہ ہم، کوئل کو بھی اب شور مچانا نہیں پڑتا. کیا عمدہ استعارہ ہے. بہت شکریہ. بہت عمدہ میٹافر یوز کیا. کچھ مزید اشعار اگر آپ پیش کریں تاکہ پھر ہم قاسمی صاحب. ہاں جی، بس میں 2-3 اور اشعار نئے تازہ کلام کے کہ دشت کے سلسلے ہمارے لیے، پیاس اور آبلے ہمارے لیے. ہم محبت کو سچ سمجھتے تھے، ایک دو کہہ کہے ہمارے لیے. بہت اچھے. ہم محبت کو سچ سمجھتے تھے، ایک دو کہہ کہے ہمارے لیے، اور عیش کی زندگی تمہارے لیے، صبر کے مشورے ہمارے لیے. یہ عوام الناس کے نام. صبر کے مشورے ہمارے لیے، عیش کی زندگی تمہارے لیے، صبر کے مشورے ہمارے لیے.